بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کمال مہارت سے تمام قرآنی علوم کو صرف 5 علوم میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال شاہ صاحب کے اس کارنامے پر بجا طور پر صادق آتی ہے۔ قرآن کریم کی تمام نصوص کا مطالعہ انہی 5 علوم میں سے کسی ایک علم کے تحت آتا ہے۔ آپ کے نزدیک قرآن کریم کے تمام معانی 5 علوم سے باہر نہیں ہیں۔ وہ 5 علوم کون سے ہیں؟ علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ ان کی تفصیل بھی سماعت کیجیے۔ علم الاحکام علوم قرآن کی پہلی قسم ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، لہٰذا علم الاحکام سے مراد قرآنی احکامات کی معرفت ہے۔ حکم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو کہا جاتا ہے جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ وہ احکام جن میں کچھ کرنے کا کہا جائے انہیں اوامر کہا جاتا ہے، اور وہ احکام جن میں کسی کام سے روکا جاتا ہے نواہی کہلاتے ہیں۔ علم الاحکام بہت وسیع مضمون ہے جس میں فرد سے متعلق عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مناکحات یعنی نکاح، طلاق، خلا وغیرہ، معاملات یعنی تجارت، وصیت، وراثت وغیرہ، معاشرت یعنی اخلاق و عادات وغیرہ، اور ریاست سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ یہ سب فقہ کی مباحث ہیں جن کی بنیاد قرآن مجید کی آیات احکام پر ہے۔ ان کی تعداد 500 ہے۔ علم المخاصمہ، اس سے مراد تقابل ادیان یا مذاہب ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم 4 گروہوں کے عقائد سے بحث فرماتا ہے۔ ان 4 گروہوں میں مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین شامل ہیں۔ قرآن کریم نے مشرکین کے شرکیہ عقائد کا ابطال کر کے توحید کا اثبات کیا ہے۔ انہیں عقیدہ آخرت اور اخروی زندگی پر دلائل دے کر ان کے عقائد کے خلاف حجت قائم کی ہے۔ اسی طرح یہود کے عقائد و اعمال پر بھی گرفت فرمائی ہے۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ابنیت اور مصلوبیت کا رد کر کے انہیں اللہ کا بندہ اور رسول ثابت کیا ہے، جبکہ منافقین کو اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ علم المخاصمہ بھی قرآن کریم کے اہم موضوعات میں سے ہے۔ اس علم کے مباحث متکلمین کے ذمہ ہیں۔ علم التذکیر بآلاء اللہ، اس علم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کا تخلیقی وصف ہے، جس کے تحت آفاق و انفس میں بکھرے دلائل اس کی کمال قدرت، اس کی بے مثال کاریگری، اس کی لازوال حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ کائنات کے ہر مظہر کو اللہ کے وجود پر بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے برسنے میں، ان کے ذریعے مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں، چوپاؤں اور اس طرح کے بے شمار مظاہر میں لاتعداد نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو خالق کے ساتھ کثیر الجہتی تعلق میں وابستہ کرنا ہے، تاکہ انسان بیک وقت مادی تسخیر کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی سے بھی ہمکنار ہو سکے۔ علم التذکیر بایام اللہ، اس علم کا تعلق گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال سے ہے۔ قوموں کے عروج کے اسرار اور زوال کے اسباب کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد، ثمود،
وغیرہ کا ذکر اسی ضمن میں کیا گیا ہے۔ عام طور پر کسی قوم کو اس کی سرکشی اور اس کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے نزدیک گزشتہ اقوام کے نشیب و فراز کے بیان کا مقصد افراد کو زمانے کے ناقابل تغیر اصولوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے احوال کو زمانی حقائق کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ علم التذکیر بالموت وما بعدہ، اس علم میں موت اور اس کے ما بعد کے حقائق سے بحث کی گئی ہے۔ موت کو ہر زندہ نفس کے لیے ایک اٹل حقیقت کے طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ موت اور اس کے ما بعد کے حقائق کا ذکر کر کے دراصل انسان کی ذمہ داری کو متحقق کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اعمال فانی نہیں ہیں، بلکہ ان پر اس کی ابدی کامیابی کا انحصار ہے۔ موت، قبر، برزخ، جنت و جہنم کا ذکر اسی ضمن میں کیا گیا ہے۔